الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ دوستو عزیزو، قرآن پاک کی فضیلت کے متعلق میں کچھ بیان کروں گا۔ قرآن پاک کلام الہی ہے۔ اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے تمہاری اور ہماری کامیابی اور نجات حاصل کرنے کے لیے یہ ایک راستہ ہے جو کہ قرآن پاک نے ہمیں راستہ بتایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمت، شفا بھی رحمت بھی مومنوں کے لیے۔ لیکن ناکام وہ شخص ہوگا جو قرآن پاک کو پیٹھ دے گا، جو قرآن پاک کو نہ پڑھے گا، عمل نہ کرے گا، اپنی زندگی میں قرآن پاک کو اٹھا کر کے نہ پڑھے گا، وہ بندہ نقصان میں رہے گا اور خسارے میں رہے گا دنیا و آخرت میں۔ تمام علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے جیکے بھی ذکر و اذکار ہیں، یعنی جو بھی ذکر و اذکار ہیں، سب ذکروں میں افضل درجے میں قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک کی فضیلت عام ذکروں سے زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک میں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اسی قرآن پاک کی حفاظت کا ضامن بھی میں ہوں۔ تورات میں بھی رد و بدل کیا، انجیل میں بھی رد و بدل کیا، زبور میں بھی رد و بدل کیا، لیکن قرآن پاک میں کوئی کچھ بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا میں خود ذمہ اٹھاتا ہوں۔ قرآن پاک میں آیت تو کیا
لفظ تو کیا، حرف تو کیا، لیکن ایک زبر زیر بھی کوئی بھی مائی کا لال بھی زبر زیر اوپر نیچے نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کا محافظ اللہ پاک خود ہو، اس کو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کلام اللہ شریف وہ ہے تمہارے لیے، ہمارے لیے برکت، خیریت اور عافیت والا ہے۔ قرآن پاک کا لفظ تو کیا، لیکن آپ ایک حرف ادا کرو گے تو آپ کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ جس طرح کل، ہوا، 4، الف با لام اٹن، 2 لام آتے ہیں، اللہ میں 2 لام، 4 اور 3 7 اور ہا 8، کل ہو اللہ، کتنے حرف بن گئے؟ 8، 80 نیکی بن گئی، تمہاری 80 نیکی بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ قرآن پاک کا دلیل قرآن پاک میں موجود ہے، ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کا جو پڑھنا ہے، تلاوت کو کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، تو آپ کو اللہ پاک نے جس طرح فرمایا واللہ یضاعف، میں چاہوں تو دگنا کر سکتا ہوں تمہارے ثواب میں۔ اگر 80 قل هو اللہ پڑھنے سے 80 نیکی ملی، اللہ پاک اگر چاہے تو 160 مل سکتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہارے پڑھنے میں زیادہ اخلاص ہو، یضاعف لمن یشاء، دگنا کرنے کے بعد اللہ پاک جتنا چاہے، ایک نیکی کے بدلے 100 دے دے، ایک نیکی کے بدلے 1000 نیکی دے دے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی خود مختار ہے، اس کی رحمت کشادی ہے، اس کی بادشاہی کشادی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کشادی ہے، علیم ہے، جاننے والی ذات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تمہیں حسد کرنا ہے تو 2 شخصوں کے اوپر حسد کرے، ایک وہ شخص جو قرآن پاک کا حافظ بنے یا عالم بنے، وہ خود بھی قرآن پڑھے، عمل کرے، دوسروں کو بھی تلقین کرے، دوسروں کو بھی سمجھائے، دوسرے لوگوں کو بھی تلاوت پڑھ کے سنائے۔ آپ اس بات پہ حسد کریں یا خدا مجھے بھی یہ دولت عطا فرما، میں بھی خود بھی عمل کروں، لوگوں کو بھی سکھاؤں۔ دوسرا وہ شخص جس کے اوپر حسد کرنا جائز ہے، ایک سخی ہے، اللہ پاک نے اس کو بہت مال و دولت عطا فرمائی ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر رہا ہے، تو حسد کرنے والا بندہ یہ حسد کرے یا رب کریم اس کو دے رہے اور بھی دے دیں، مجھے بھی دے تاکہ میں تیرا شکر بھی ادا کروں اور تیری راہ میں خرچ کروں۔ تو قرآن پاک پڑھنے والے اور قرآن پاک پڑھانے والے، ان کا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا رکھا ہے، کیونکہ قرآن پاک کیا چیز ہے؟ کلام الملوک ملوک الکلام، قرآن پاک جو ہے وہ بادشاہوں کا کلام ہے، اور بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک تمام کتابوں کا سردار ہے۔ القرآن آل اللہ، قرآن پڑھنے والے اور قرآن والے اللہ والے ہیں، جن لوگوں کی قرآن پاک کے ساتھ محبت ہے،
صبح شام قرآن پاک کی زیارت بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین نے فرمایا یہ لوگ اللہ والے ہیں، ان کی قرآن پاک سے محبت ہے، ان کی نماز کے ساتھ محبت ہے۔ جن کی قرآن اور نماز کے ساتھ محبت، ان کی مدینے کے میر کے ساتھ محبت، اور جن کی محبت رحمت للعالمین کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی محبت در حقیقت اللہ پاک کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک تمہارے اور ہمارے سامنے ایک زندہ معجزہ ہے۔ چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے، معمولی سا کتاب ہوتا ہے، وہ ہم یاد نہیں کر سکتے، لیکن 7 سال کا بچہ قرآن پاک کا حفظ کر دیتا ہے، 30 پارے پورے اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، لیکن زندہ معجزہ ہے جو تمہارے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ لہذا قرآن پاک کی ایک عظمت ہے۔ قرآن پاک میں نے شروع میں کہا قرآن پاک رحمت بھی ہے، قرآن پاک شفا بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن پاک رحمت بھی ہے تو قرآن پاک شفا بھی ہے۔ کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ جو مسلمان ہیں ان کے لیے، جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے۔ قرآن پاک رحمت تو ہے، اس میں تو کوئی بھی شک نہیں۔ کلام اللہ شریف ہر مسجد میں موجود ہے تو قیامت نہیں آ سکتی۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اللہ پاک جب عذاب دینا چاہتا ہے کائنات والوں کے اوپر، جب اللہ تبارک و تعالی معصوم بچوں کی طرف جب نگاہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا تو قرآن پاک کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھتے ہو، قبر میں بھی قرآن پاک آپ کا ہمدرد بنے گا، آپ کا ساتھی بنے گا، آپ کا محافظ بنے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن پاک کیا ہے؟ شفا ہے۔ ظاہری بھی شفا تو باطنی بھی شفا۔ اگر کسی مسلمان کے اندر میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کا کیا مطلب؟ ہیں تو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ہیں تو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، چغل خوری کرتا ہے، بخل کرتا ہے، مومنوں کو برا بھلا کہتا ہے، دین اسلام کے ساتھ اس کی کوئی محبت نہیں ہے، چور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ شیطان آ کر اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اپنا گھر یعنی اپنا ڈیرا ڈال دیا ہے شیطان نے۔ جب انسان کی دل یعنی مسلمان کی دل میں شیطان آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، جب انسان یعنی مسلمان بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے دل میں نفاق آ جاتا ہے، اس کے بعد جب یہی مسلمان قرآن پاک سے محبت رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی جو دل ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، شیطان بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ابھی اس مسلمان کی دل شیطان کے ساتھ نہیں رہتی، بلکہ قرآن اور اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہے۔ قرآن پاک کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے انسان کا دل پاک صاف ہوتا ہے، انسان کی دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شفا ہے قرآن پاک، باطنی شفا جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ قرآن پاک
کہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری دل پہلے گناہوں سے کالی تھی، پڑھنے کی وجہ سے دل صاف ہو گیا۔ ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ظاہری شفا قرآن پاک کی تو یہ ہے، اگر کسی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے یا دنیا کا علاج بے بس ہو جاتا ہے تو آ کر کے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھ کر کے دم کریں۔ جب بندے ادھر ادھر واپس آ جاتا ہے پس قرآن شریف اٹھاتا ہے اور پڑھ کر کے قرآن پاک کا دم کرواتا ہے۔ دوسرا مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ رحمت للعالمین جا رہے تھے، کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو سامنے سے ایک بندہ بھاگتا بھاگتا ہوا آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھائی کو بچھو نے کاٹا ہے، ابھی وہ شدید درد میں مبتلا ہے، آپ مہربانی فرمائیں دم کریں۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا اے فلاں صحابی، ہم ادھر موجود ہیں، آپ چلے جائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر کے آئیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ صحابی گیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، اس کا درد ختم ہو گیا اور سوجن بھی ختم ہوئی، زخم بھی ختم ہوا، درد بھی ختم ہوا۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، شفا باطنی بھی ہے تو شفا اندر کی ہے، ظاہری بھی ہے، باطنی بھی شفا ہے۔ میرے مومنوں بھائیوں، قرآن پاک سے دل لگائیں۔ قرآن پاک کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ وہی کلام اللہ شریف ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں مجھے جاگ آئی، میں نے دیکھا رحمت للعالمین نماز میں کھڑے ہیں، ایک ہی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کرے تو معاف کر سکتے ہیں۔ یا الہ العالمین، میرا بھی عرض یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے پوری رات میں رحمت العالمین اس آیت کی تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے دوبارہ جب نوٹ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ قرآن پاک پڑھنے کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ہماری محبت اتنی نہیں۔ آپ اور ہم اگر محاسبہ کریں، آپ خود فیصلہ کریں، 6 ماہ میں کتنی مرتبہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ 8 ماہ میں کتنی مرتبہ قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے؟ کیوں نہیں پڑھا؟ محبت نہیں ہے کیا؟ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس کا کلام ہے، اس کا میسیج ہے، اس کی طرف سے مہمان آیا ہوا ہے، بند کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تلاوت اس کی معنی، اس کے مطلب کو آپ سمجھیں، اس کی تلاوت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کر رہے تھے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو، میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ قیامت جب قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، نیک بندوں کے ساتھ جب مجرم کھڑے ہوں گے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ بی بی عائشہ جو تمہاری میری تمام مومنوں کی جو ماں ہیں،
بیوی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے جب سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا روتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ خود خدا کے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ جواب کیا ملا؟ اے عائشہ، جب میں آیت پڑھتا ہوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں میں محمد کا جو جگر ہے وہ لرز جاتا ہے، اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ میں اپنے مومنوں کے لیے، میں اپنی امت کے لیے، مجھے ان کا فکر ہے، میں ان کے لیے روتا ہوں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حدیث پاک میں آیا ہے جب حساب کتاب ہوگا اللہ پاک اعلان فرمائے گا گناہ گارو جدا ہو جاؤ میرے بندوں سے، فرشتوں ان کو دور کرو، ان کے گناہوں میں بدبو ہے، ہیں تو مسلمان لیکن گناہ کیے تھے ان لوگوں نے، فرشتوں ان کو جدا کرو، ان کے گناہوں میں، ان کے جسم میں بدبو ہے، اور ان کو دھکیل کر کے ان کو جہنم میں ڈالو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ میں کیوں نہ رہوں، اے عائشہ میں اپنی امت کے لیے کیوں نہ رہوں۔ آج ہمیں احساس نہیں ہے، آج ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، قرآن پاک کی ہم تلاوت نہیں کرتے، تلاوت تو اپنی جگہ، ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں، معنی بھی نہیں پڑھتے، مطلب نہیں پڑھتے، یہ ایک بڑے افسوس اور سوچنے کی بات ہے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن، رحمت للعالمین نے فرمایا اپنے اندر کو، اپنے جسم کو، اپنی دل کو، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، سنگارنا ہے۔ زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، سنگارنا ہے تو قرآن پاک کے ساتھ سنگاریں، نماز کے ساتھ سنگاریں، تاکہ تمہارا دل منور ہو جائے، تمہارے اندر میں نماز کی محبت آ جائے، تمہارے دل میں قدرتی نور پیدا ہو جائے، قدرتی سرور پیدا ہو جائے۔ جہاں کہیں بھی تم جاؤ اذان کی آواز آئے تو آپ فوراً بولیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ صبح جیسے ہو جائے تو آپ کو دل میں یہ بھی بات بیٹھ جائے، ٹائم ملے یا نہ ملے، تھوڑا یا بہت مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ میری محبت ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ لہذا آپ اپنی حیاتی کو، زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ تمہارا گھر جو ہے نا نماز اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے شاد و آباد رہتا ہے۔ معمولی مثال ہے سمجھنے کے لیے وہ کافی ہے۔ رات کو آپ دیکھتے ہیں وہ آسمان کی طرف چاند بھی نظر آتا ہے، مزیدار روشنی نظر آتی ہے، ماشاءاللہ ستارے بھی نظر آتے ہیں، خوبصورت آسمان لگتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جس گھر میں قرآن نماز ہوتی ہے، جس طرح نیچے والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں آسمان خوبصورت لگتا ہے، جس گھر میں قرآن نماز ہوتی ہے آسمان والے نیچے دیکھتے ہیں وہ گھر بھی ایسا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ آخری بات میں بیان کر رہا ہوں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ وہ وصیت کس چیز کی ہے؟ قرآن کی اور نماز کی وصیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں فرمایا مومنو جب اس دنیا سے میں پردہ فرماؤں تو آپ کے پاس ثبوت کے لیے کافی ہیں میری حدیث پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ شریف۔ کلام اللہ شریف کے بعد مسئلہ سمجھے میں نہ آئے میری سنت یعنی میری حدیث موجود ہے، ان دونوں کو آپ مضبوطی سے تھام لو گے کبھی بھی تم لوگ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.